چغل خور قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے. اس لیے خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اپنے گھروں میں آگ نہ لگاؤ, اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف نہ ورغلاؤ, بھابھیوں کو شوہر کے خلاف نہ ورغلاؤ, بہو کو ساس کے خلاف نہ ورغلاؤ. جہاں کوئی برائی دیکھی سمجھتی ہے اس برائی کو مٹانا چونکہ ہماری ذمہ داری ہے, اور بہو میں یہ برائی پائی گئی ہے تو اس برائی کو مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے, پولیس کو بتائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا, ساس کو بتائیں گے تو فوراً انکوائری ہوگی. ڈائریکٹ جا کے کس کو رپورٹ کراتی ہیں؟ ساس. پولیس کو بتا دو, خدا کی قسم اتنا بڑا مسئلہ نہیں, ساس کو بتا دیا تو بس وہ تو پہلی جلی بھنی بیٹھی ہوئی ہے. دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو, لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ فرماتے ہیں لوگ اکثر جب سرگوشی کرتے ہیں نا, چپکے سے بات کرتے ہیں, اس میں اکثر خیر نہیں ہوتی. کھلے عام جب باتیں ہوں گی تو اکثر خیر کی باتیں ہوتی ہیں. جیسے میں ابھی کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں, کھلے عام کر رہا ہوں نا, کیا خیال ہے؟ لیکن اگر میں یہی باتیں چھاؤں میں بھی کروں, سائٹ پہ لے جا کے یار ذرا ادھر آنا ذرا سائٹ پہ, تو باتوں کا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے ایک دم, ابے یار ہم گھنٹے گھنٹے بیانات کرتے ہیں یار, یہ لوگوں کو دیکھو یار, یہ ابھی کیا بولوں میں, کوئی سنتا تو ہے نہیں کوئی. تو جب جیسے ہی آپ سائڈ پہ لے کر آئیں گے نا, چھاؤں میں آئیں گے کسی کو لے کے, تو بلکہ آپ کو اگر کوئی بلا, دیکھو کوئی تقریر کر رہا ہوں نا, آپ کو پتا ہے جی آج فلاں مولانا صاحب کا بیان ہے, کوئی تقریر کر رہا ہوں, سمجھ لو اچھی اچھی باتیں کرے گا, ایسے ہی ہے نا, اللہ ماشاء اللہ کوئی بہت ہی فسادی ہو تو تقریروں میں بھی غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. تقریریں سب کی کیا ہوتی ہیں؟ بہت اچھی, یہ بھی کرو, یہ بھی اچھا کام ہے, ماں باپ کی خدمت کرو, بیوی سے محبت کرو, میاں کی اطاعت کرو, ساس بھی ماں کی طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وغیرہ وغیرہ, ساری اچھی اچھی باتیں ہوں گی. لیکن جب آپ کو کوئی سائٹ پہ بلا رہا ہو, یار ذرا ایسے کر رہا ہوں نا, ذرا ادھر آنا, تو سمجھ لو کہ کسی کی غیبت, بولو بھائی, کر رہا ہے. جب بہن بھرے مجمع میں بیٹھی ہو, بھابھی کے بارے میں بتا رہی ہو کہ ماشاء اللہ بہت چاند سی بھابھی ملی ہے ہمارے بھائی کو, بہت زبردست, ہٹو بچوں. لیکن جب وہ بھائی کو سائٹ پہ بلائے گی, ذرا 2 منٹ بھائی جان, ذرا 2 منٹ آپ سے بھیا کام ہے, سمجھ لو کہ جو سائڈ پہ بلا رہی ہے نا, سب سے پہلے کان کھڑے ہوں گے بھابھی کے, لیکن یہ سائڈ پہ کیوں لے کر گئی, یہ میرے بھائی کو یقیناً کچھ برائی کر رہی ہے. ساس کو اگر سائڈ پہ لے کر جا کر آپ نے کچھ بتانا شروع کیا تو کان سب سے زیادہ کس کے کھڑے ہوں گے؟ بہو کے, میرے خلاف ورغلا رہی ہو, آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے نا. ایسے ہی ہے نا, جب غیبت کر رہی ہوتی ہے نا, ایک دم ساؤنڈ والیوم کیا ہو جاتا ہے, بہت سلو, بہن پتہ ہے آپ کو, پتہ ہے ایسے, بہت آہستہ. یہ سرگوشی ہے جس کو کانا پھوسی بھی کہتے ہیں, سرگوشی بھی کہتے ہیں. یہ مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں, دفتروں میں مرد کر رہے ہوتے ہیں. مرد گھروں میں تو اتنا زیادہ لڑانے کا کام نہیں کر رہے ہوتے, جو بہت ہی نسوانیت ہو جس مرد میں, جو بالکل ہی یعنی مرد نہ ہو, وہ کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں لڑوانے کا. ورنہ مردوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دیا, یار جیسے تیسے زندگی گزار رہے ہیں, میاں بیوی خوش ہے نا, رہنے دو یار, میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے, چھوڑو یار, جیسے وہ جانے اس کی بیوی جانے, یوں کر کے ٹہلا دے گا. سسر بھی اکثر یہ کہہ دیتے ہیں, یار اپنے بیٹا اور بیوی کو, بہو کو خوش رہنے دو یار, جیسے ہیں. سب نہیں, لیکن بعض گھروں میں تو وہ بھی عجیب سا ان کا ہوتا ہے, لیکن عمومی طور پر مرد میں گھروں میں لڑانے والے جراثیم اس میں کم ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, ان کو رہنے دو خوش. وہ دفتروں میں لڑا رہا ہوتا ہے, دفتروں میں جو ہے نا. اب جب وہ لے گیا باس کو سائٹ پہ, سر ذرا 2 منٹ کا کام ہے, تو اس کو پتا ہوتا ہے تو اس کے دوستوں کو کہ میری کیا ہو رہی ہوگی, برائی. اور اگر باس ایک طرف بیٹھا ہے, 2-4 ملازمین چپ چپ کے باتیں کر رہے ہیں, تو باس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میری غیبت ہو رہی ہے. اب ایک کام تو ایسا ہے کہ تیل نکال لیا اس نے, ہمارا تنخواہ بڑھاتا نہیں ہے, اور فلاں بھی نیا نیا آیا تھا 4 دن, اس کو دیکھو ترقیوں پہ ترقیاں دے جا رہا ہے, ہم تو یہاں اس دفتر میں کام کر کر کے آدھے ہو گئے, ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. بعض دفعہ یہ جائز بھی ہوتا ہے, واقعی ظلم ہو رہا ہوتا ہے, تو جب ظلم ہو رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اکثر ظلم نہیں ہوتا, بس نیگیٹو بات کرنے کی عادت ہوتی ہے. تو یہ جو حساب کتاب ہے نا, اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا, لا خیر فی کثیر من نجواہم, فرمایا ان کے اکثر سرگوشیوں میں خیر کی باتیں نہیں ہوتی. ہاں اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی سرگوشیوں میں خیر ڈالنا چاہتے ہو تو پھر یہ کام کر لیا کرو, جب بھی کسی کو بلاؤ نا سائٹ پہ, ذرا ادھر آنا, ذرا
تو سائڈ پہ بلا کے تم نے یہ کرنا ہے، امرا بصدقۃ، اس کو صدقے کی ترغیب دینی ہے. جیسے بہن نے اپنے بھائی کو بلایا، ذرا سائڈ پہ آئیے گا بھیا، میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تھوڑا سا آپ سے کام ہے، آپ کی شادی کو 2 ہفتے ہو گئے. وہ ڈر جائے گا اب تو آگ لگانے آئی ہے، تو آپ بولیں، وہ بولے آپ ذرا سائڈ پہ آئیے. میں کھل کے سب کے سامنے کہہ نہیں سکتی، بھائی ڈر جائے گا یار ہو کیا رہا ہے. تو اس کو سائڈ پہ لے جا کے بولیں بھائی ہماری بھابھی آئی ہیں، ہاتھ کھلا رکھنا ہے، آپ نے ہاتھ کیا رکھنا ہے، ہمارا امیج خاندان کا یہ نہ جائے کہ کنجوس فیملی میں شادی ہو گئی ہے. کوئی بات نہیں، ہم پہ خرچ نہ کرو، ہمارے پہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے میاں ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسا ہوتا ہے قیامت تو آ جائے گی اگر اس ٹائپ کی کوئی چیز شروع ہو جائے، میرا خیال ایسا ہی ہو جائے گا میرا خیال. تو امام مہدی کہیں گے اب مجھے آنے کی ضرورت رہی نہیں ہے، اتنے اچھے لوگ مارکیٹ میں آ گئے ہیں. وہ کہیں گے مجھے ضرورت کیا ہے آنے کی. تو سائڈ پہ لے جا کے اللہ فرماتے ہیں امرا بصدقۃ، بہت مشکل کام ہے سائڈ پہ لے جا کے کسی سے اچھی بات کرنا. یہ وہی کرے گا جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو. شو مارنے کے لیے اچھی باتیں تو سب کرتے ہیں، سائڈ پہ لے جا کے اللہ فرماتے ہیں امرا اولاد کو ترغیب دو، والدین پر خرچ کرے. اولاد کو لے جا کے بولو یار اپنے والد کا خیال کرو، اپنی والدہ کا خیال کرو. بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جب کمرے میں اکیلی ہوتی ہے اس وقت کتنی غیبتیں کر رہی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس وقت صدقے کی ترغیب دو اپنے شوہر کو. بھائی سارا مجھ پہ نہیں خرچ کرنا ہے، اپنی ماں کا بھی خیال کرنا ہے. ایسا نہ ہو وہ کہیں کہ شادی کے بعد تو ہمیں بالکل بھول گیا، اور اگر کوئی بہن بہتاج ہو تو اس کا بھی خیال کرنا، میں روکھی سوکھی میں گزارا کر لوں گی. یہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے نا ڈراموں کے رائٹر، آج کل میں ان کے کلپ سن رہا ہوں، بڑا خاندانی کام کیا یار اس آدمی. وہ باتیں کر رہا ہے جو علماء کرتے ہیں. اس نے کہا خواتین کو یہ سکھاؤ کہ وہ اپنے شوہروں کی کم آمدن پہ راضی ہوں تاکہ مرد کرپشن کی طرف نہ جائے. کیسی ایک لبرل آدمی ہو گیا، کیسی خاندانی بات کی ہے. یعنی خواتین کو یہ سکھاؤ کہ اپنے شوہروں کی کم آمدن پہ گزارا کریں تاکہ وہ چور نہ بنے، وہ کرپٹ نہ بنے، اور وہ جو ہے نا وہ کرپشن کی طرف نہ جائے. تو یہی گھر کی وجہ سے ہی تو یہ سارے چور اچکے بن رہے ہوتے ہیں نا. بھائی گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، اسکول کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہا ہے یار اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا، چلو پھر اس کی جیب سے بھی کچھ نکالو، کچھ اس کی جیب سے نکالو. تو یہی چل رہا ہوتا ہے گھروں میں. تو بڑی خاندانی باتیں کر رہا ہے یار. خیر، تو اب کیا ہے، اللہ نے فرمایا سائڈ پہ لے جا کے چپکے سے سرگوشی کیا کرنی ہے، امرا بصدقۃ، صدقے کی ترغیب دیا کرو، او معروف، یا اور کوئی نیکی کی ترغیب دے دیا کرو. بھائی فلاں کے ساتھ یہ اچھا، چلو یار تمہارے وہ بڑا بھائی آتا ہے ملنے کے لیے، تو ذرا میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی سے ذرا اتنی خوش اخلاقی سے ملتے نہیں ہو، تھوڑا اچھے طریقے سے مل لیا کرو، اچھائی کو پروموٹ کرو تنہائی میں. او اصلاح بین الناس، یا فرمایا تنہائی میں جا کے لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرو. 2 آدمیوں میں لڑائی ہے تو ایک کے سامنے جا کے اس کی تعریف کہ وہ تو تمہارے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہے، دوسرے کے سامنے میں اس کی تعریف کہ وہ تو تمہارے بارے میں مثبت سوچ رکھتا ہے. اس طرح سے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرو.